اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الحمدللہ دیکھیں ابھی ہم جہاں پہ موجود ہیں یہ بھی ہلا ہی کا ایریا ہے، اور جس نورانی مرکز پہ موجود ہیں یہ مرکز مقدس ہے جناب شریفہ، مختلف نام ہے، شریفہ ہے، علویہ ہے، فاطمہ ہے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں جناب شریفہ۔ جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو جناب شریفہ بھی اس واقعہ کربلا کے اندر موجود تھی، اور جو مظالم گرائے گئے اہل بیت کے اوپر، جس طرح جناب سکینہ نے وہ مظالم دیکھے اور برداشت کیے اور باقی مخدرات عصمت میں، اسی طرح جناب شریفہ بھی اسی واقعے کے اندر موجود تھی، اور ملتا ہے روایات میں کہ 11 سال کی ایج تھی جناب شریفہ کی، اور مدینے سے جب امام حسین نکلے ہیں پھر مکہ پہنچے، مکہ سے پھر کربلا میں پہنچے، تو یہ سب سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اور کربلا کے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں جناب شریفہ نے وہ تمام شہادتیں اور مصائب برداشت کی ہیں۔ جب قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور راستے میں جو شمر کی طرف سے تازے آنے لگتے تھے، جو اہل بیت کے بچوں پر مظالم کیے جاتے تھے، اور کچھ عرصہ وہاں پہ دارالامارہ میں ابن زیاد کے دربار میں قیدی بنا کے رکھا گیا، اور وہاں سے پھر حکم ہوا کہ اب قافلے کو کوفہ سے شام یزید کے پاس پہنچانا ہے۔ تو جب قافلہ کوفہ سے نکلا تھا تو جناب شریفہ بھی ساتھ میں تھی، اور شمر جو تازیانے مارتا تھا بچوں کو اور ظلم کرتا تھا۔ تو جب اس جگہ پہ پہنچے تو یہ پورا جنگل تھا، یہ ابھی آبادی بڑھ گئی ہے، یہ پورا جنگل تھا اس وقت میں۔ تو جناب شریفہ وہ شمر کے تازیانوں کو، ظلم کو برداشت نہ کرتے ہوئے جب یہاں پہ پہنچی تو ان کی شہادت ہوئی۔ اور جیسا کہ شام کے اندر بہت سارے مقامات ہیں کہ جو بچے اونٹوں سے گرتے تھے، جہاں پہ گرتے تھے امام پھر وہیں پہ ان کو دفن کرتے تھے۔ تو جناب شریفہ کی شہادت یہاں پہ پہنچتے ہی جناب شریفہ کی شہادت ہو گئی، تو امام زین العابدین نے ان کو یہاں پہ دفن کیا، اور یہاں سے دفن کر کے پھر قافلہ آگے شام کی طرف روانہ ہو گیا، اور اسی جنگل میں امام اس بچی کو دفن کر کے یہاں سے آگے بڑھ گیا قافلہ۔ تو یہاں پہ ان کی مرکز مقدس ہے، اور خصوصاً یہاں پہ جو لوگ مریض ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے طبیبہ اہل بیت، اہل بیت کے گھرانے کی ڈاکٹر، اہل بیت کے گھرانے کی طبیبہ ہیں۔ کوئی بھی مریض ہو تو یہاں پہ اس کو بہت جلد شفا ملتی ہے امام حسن کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، اور خصوصاً وہ مریض کے جو چل نہیں سکتے، جن کو چلنے کا پرابلم ہے، اور معلول جن کو کہتے ہیں، اگر اس طرح کو کوئی مریض، آپ ابھی بھی اندر جائیں گے تو بہت سارے مریض انہوں نے زری کے ساتھ باندھ کے رکھے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ شفا ملی۔ لہٰذا آپ میں سے اگر کوئی مریض ہے، آپ کے لواحقین میں کوئی مریض ہے، تو یہاں پہ منت مانی جائے کہ پروردگار جناب شریفہ کے صدقے میں میرے مریض کو یا مجھے شفا عطا فرما، تو بہت سارے لوگوں کو شفا ملی ہے۔ تو جو بھی آپ منت مانیں گے اس کے حساب سے پھر آپ یہاں پہ آ کے یا کسی کے تھرو آپ یہاں پہ منت اتروا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ابھی اندر جائیں گے، نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز یہاں پہ قصر پڑھیں گے آپ، ظہر کی بھی 2 رکعتیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور 2 رکعت ہدیہ جناب شریفہ بنت الحسن قربتاً اللہ۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد لیڈیز کی انٹرنس یہاں سے ہے، یہ پردہ دیکھیں، اور جینٹس کی انٹرنس روم کے پیچھے والی سائڈ سے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم یہیں پہ ملیں گے، یہ کہ کھڑے ہوئے یہیں سے پھر جگہ دیکھ لیں گے، یہاں پہ کھانا وغیرہ کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ پھر مسیب جائیں گے جہاں پہ جناب مسلم اپنے عقیق کے بچوں کی زیارت کریں گے، اس کے بعد جناب وہ کربلا کے اندر ہی ہے، اور پھر ہم مختصر سی زیارت ہے، نیت کر لیں، زیارت ہے جناب الزائر معه محمد من أهالي بغداد، الزائر معه محمد من أهالي بغداد، التوكل على مركز المقصود الأهل بالانتظار.
جی جی ہاں کافی زیادہ رش ہے. کسی کو وہاں پہ WC جدھر وہ بتا رہے ہیں اس سائڈ پہ آپ کو وضو کرنا ہے. وضو کرنے جا رہے ہیں. ہاں نہیں وہ دخول رجال آس پاس وضو لے جا جتیاں پھر اتنے ہی ہونی جگہ. نماز ہو رہی لگتا ہے.
हाँ